قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو انفرادی رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین کے اندر جن کی گارنٹی دی گئی ہے کہ ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو جو رائٹ حاصل ہیں، جس کے اندر رائٹ آف پرائیویسی، یعنی وہ جو اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے یا اپنے وہ ٹیلی فون لائن پہ جو بات کر رہا ہے، وہ بغیر کسی قانونی کارروائی کیے ہوئے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی، اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے یہ ساری ربش شروع ہوئی ہے، ابھی تو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں، یعنی اب وکلا برادری کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور وکلا برادری کے ذریعے توپوں کا رخ ان کے اوپر کر کے اصل میں پیچھے جو ہے عدالت کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل یہ براہ راست عدالت کے اوپر کوئی اٹیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پوری ایک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، یہ انتہائی خطرناک روش ہے۔ اور ایک دفعہ یہ بات جو ہے وہ مان لی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں چلنا، تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اس سے کیا چیزیں آگے نکل سکتی ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے گزر چکا ہے، اور پاکستان اس کا نقصان بھی بھگت چکا ہے کہ جب آئین سے انحراف کیا جاتا ہے تو ملک کو کتنا شدید نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس روش کو فوری طور پر روکا جائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہے، ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کریں، اور جو یہ غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے ان سب کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور تاکہ باقی آئندہ کے لیے لوگوں کو روکا جا سکے۔ اور یہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ قانون کو توڑا چلا جا رہا ہے، ایسی صورتحال ہے کہ وہ غیر قانونی ایکٹیویٹی کی، یعنی ایک غیر قانونی طریقے سے بات ٹیپ کرنے کی بڑی خوشی فخر سے ملک کا وزیر داخلہ، جس کا کام ہے قانون توڑنے والے کو روکنے کا، وہ خود آ کے اس کے اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری جیسے میں نے کہا کہ ایک منظم طریقے سے عدلیہ کے اوپر اٹیک، آپ سوشل میڈیا پر آج کا اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے منظم طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ مقصد صاف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو دباؤ میں لے کر آنا ہے۔ اس کے ایک دو بڑے جو مقاصد ہیں، اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ الیکشن سے بھاگنے کی ان کو راستہ کوئی قانونی طریقہ مل نہیں رہا، اور ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی اپنے غیر قانونی کام کو، اپنے غیر آئینی کام کو، اپنے آئین کے انحراف کو عدلیہ سے کور نہیں دلوائیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پورا اٹیک چل رہا ہے۔ آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ جب فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر ابہام ہی کوئی نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے، جس وکیل سے آپ بات کر لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا، جس جج سے بات کر لیں وہی بتائے گا۔ جب وہ بالکل واضح چیز جو ہے، جج صاحب پورا ٹائم لگا کے 10 دن اس کو کیس کو چلاتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں گورنر صاحب کے وکیل کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اور اس کے بعد آئین کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک پورا اٹیک شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اور یہ اس وقت اٹیک کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے حمزہ وزیر اعلیٰ کا اوتھ انہوں نے حلف لیا، اور انہی نے احکامات جاری کیے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو صدر پاکستان کو پابند کیا، اور صدر پاکستان نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حمزہ کو چیف منسٹر کا، وزیر اعلیٰ کا حلف دیا، اور وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے۔ وہ اور بات کہ اس کے بعد جس وقت سپریم کورٹ کے نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ پہلے دن سے اس کے ایلیجبل ہی نہیں تھے، ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کی بنتی ہی نہیں تھی، قانونی پوزیشن ہی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ بیٹھے اس کرسی کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب جج صاحب جو ہیں وہ مریم کا پاسپورٹ ریسٹور کروائیں اپنے عدالتی آرڈر سے، اور مریم اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے ملک سے باہر جائیں، تو وہ جج ٹھیک ہیں، وہ عدالتیں ٹھیک ہیں۔ جب وہی جج کوئی فیصلہ کریں جو آئین سے مطابقت رکھتا ہو اور ان کی پسند سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو اس کے بعد ایک پوری گالم گلوچ کی اور پوری تہمتیں لگانے کی، الزام لگانے کی پوری مہم کھول دی جائے اور عدلیہ کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیے جائیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، اور میری اپنی بڑی بسد احترام
अपनी अदलिया से, और लाहौर हाई कोर्ट ही था, पिंडी बेंच में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बना। 26 नवंबर को मैंने तकरीर की और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। आप वो मेरी तकरीर उठाकर देख लें तो उस तकरीर के अंदर मैंने इस्तदा की थी और मैंने गिला किया था। मैंने ये नहीं कहा कि कोई जज पैसा खा गया है, मैंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम लीग नून से मिल गया है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई कानून से मावरा कोई काम करे। मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक गिले का इजहार किया। इंसान अपनों से मांगता है, मैंने अपनी अदलिया से मांगा कि अरशद शरीफ की मां को, आजम स्वाति को, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे पर तौहीन अदालत का मुकदमा बना दिया गया। यहां बराह रास्त अदलिया पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बदतरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि हम अदलिया को अपना मानते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, आइन में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरी आपसे यह दरखास्त होगी कि फिर जरा इनको भी तो बुलाएं ना, जरा मरियम साहिबा को भी बुलाया जाए, ये दूसरे जो वज़रा इनके तकरीरें कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, जरा इनको भी तो एक तौहीन अदालत का नोटिस देके बुलाया जाए ना। ये भी तो जरा आकर कोर्ट के सामने खड़े होके जवाबदेह हो ना, ये भी तो बताएं कि किस तरीके से इनको किस कानून के तहत ये हक बनता है। और जैसे मैंने कहा कि उसी जज के ऊपर इल्जाम लगाने का जिस जज से बहुत बड़ी बड़ी रिलीफ अभी चंद माह पहले उनको मिली भी हो, उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। सो ये दोनों चीजें जो है आज मैं इसके बारे में खास तौर पे आपसे बात करना चाहता था। अब मैं इससे पहले कि अली अफजल साई को मैं माइक्स दूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जो पिछले 75 साल की रवायात से मुख्तलिफ हो। इस मुल्क के अंदर हमारे पास पढ़े लिखे, साफ सुथरे नौजवान जो हैं, जो जज्बा रखते हैं, वो आएं और आके अवामी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें और मुल्क को जिस तरह हमने बेहतरी की तरफ ले जाना है उस रास्ते पर लेकर चलें। सो उन तमाम मेयार के ऊपर ये नौजवान पूरा उतरता है और आजकल इसके ऊपर भी एक शदीद तोपें खुली हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये खुद अपने अल्फाज में जरा बताए तो इसके ऊपर क्या इल्जामात लग रहे हैं और वो इल्जामात कितने मजाका खेज हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि दबाव में लाया जाए। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, ये इस वक्त आप पूरा पंजाब उठा के देख लें, ये जो मुस्लिम लीग नून की निगरान हुकूमत आई हुई है इस वक्त, इलेक्शन कमीशन की लगाई हुई, वो इस वक्त हमारे क्या वर्कर, क्या हमारे MPA, क्या हमारे MNA, क्या वो सब के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ाने के लिए इसी किस्म के काम हो रहे हैं।